یہ کہانی ہے 8 مارچ 1907 کی کہ جب امریکہ کے شہر نیو یارک میں کپڑا بنانے والی فیکٹریوں میں کام کرنے والی خواتین نے اپنے حقوق اور بہتر حالات کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ 10 گھنٹے محنت کے بدلے انہیں معقول تنخواہیں دی جائیں۔ ان کے اس احتجاج پر وہاں کی پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور دھاوا بول کر انہیں بھگا دیا تھا۔ اس واقعے کے ایک سال بعد 8 مارچ 1908 کو نیو یارک ہی میں سوئیاں بنانے والی فیکٹری سے تعلق رکھنے والی خواتین نے ووٹ کے حق اور بچوں کے جبری مشقت کے خاتمے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس مظاہرے پر بھی لاٹھی چارج کیا گیا۔ اسی طرح کے ہزاروں واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ مغربی دانشور جو خواتین کے حقوق کے علمبردار بن کر کھڑے ہیں، وہ سراسر ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کرنے والے فرعون ہیں۔ اسلامی تعلیمات سے نابلد مسلمان ہوں یا لبرلزم کے ٹھیکیدار، ان کے گھر کی خواتین دور جاہلیت کی طرح آج بھی تشدد کا نشانہ بنائی جاتی ہیں۔ آج بھی ان گھروں میں طلاق کی شرح کئی گنا زیادہ ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ عورت کو جو اعزاز دین حق نے عطا کیا ہے، عورتیں اس پر شکر گزار و قانع ہونے کے بجائے مغرب کی تہذیب جہالت سے مروب ہو کر آزادی مانگنے نکلی ہیں۔ سوال تو یہ ہے کہ یہ آزادی کس رشتے سے مانگی جا رہی ہے؟ اس باپ سے جو دھوپ میں جل کر بیٹی کا سایہ بنتا ہے، ہر تکلیف اور مشکل کے وار خود پر سہ کر بیٹیوں کو آنچ تک نہیں آنے دیتا، یا اپنے سرتاج سے کہ جو عورت کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہوتا ہے، جس کی موجودگی میں کوئی انسان اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، یا پھر اس بھائی سے کہ جو بہنوں کا مان ہوتا ہے، یا پھر بیٹے سے کہ جو بڑھاپے میں دن رات ماں کی خدمت فرض سمجھ کر کرتا ہے۔ آزادی کی علمبردار خواتین سے سوال ہے کہ کیا آپ کی رول ماڈل وہ الزبتھ ہے جس نے اپنی ساس کو اولڈ ایج ہوم میں بھجوایا تھا، اور جب خود دادی بن کر پوتے پوتیوں سے کھیلنے کو دل مچلنے لگا تو اس کی بہو نے بھی کہا کہ اس کی بیماریوں سے اس کے بچوں کو جراثیم لگنے کا خطرہ ہے، لہٰذا اسے اولڈ ایج ہوم میں بھجوایا گیا۔ مغربی عورت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان کی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر بہن بیٹی کو یہ باتیں سمجھنے اور ہر گھر کے مردوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر آپ بھی ہم سب کے ساتھ مل کر اس صدقہ جاریہ دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بھکر نیٹ پیک ویڈیوز۔ دوستو، یورپ کا معاشرہ جو بظاہر خوشنما نظر آتا ہے، وہ ہماری معصوم عورتوں کو اپنے کانٹے دار جنگل میں پھنسا کر ان کی حقیقی آزادی سلب کر رہا ہے۔ عورت سے اسلام کا عطا کردہ وقار، نسوانیت کا غرور، حیا کا چلن، ممتا کی محبت اور گھر کی راجدھانی چھین کر سڑکوں اور چوراہوں پر ذلیل کر کے آزادی نسواں کا راگ الاپ رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو اپنی ذات سے وہ محبت سکھائی ہے کہ جس کی خاطر ابتدائے اسلام سے صنف نازک نے نہ صرف اپنے سے جڑے رشتوں کی قدر کی، ان کی خاطر قربانیاں دی، بلکہ میدان جنگ میں صنف آہن کا کردار بھی بخوبی نبھایا۔ غزوہ احد میں حضرت ام عمارہ کی بہادری، جوش و ولولہ ہو، یا غزوہ خندق میں حضرت صفیہ کا دشمن پہ وار کر کے یہ ثابت کرنا ہو کہ اسلام نے عورت کو جمع مردی بھی عطا کی ہے۔ اسلام کی حدود میں رہتے ہوئے عورت کمانے نکلے یا کسی ذاتی ضرورت کے تحت، تو اسلام میں اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ البتہ عورتوں نے جب جب اسلام کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کی، نہ صرف اللہ کے غضب کو دعوت دی بلکہ دنیا میں بھی تضحیک و استہزاء کا نشانہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پاک میں عورت ذات کا مقام دیکھیے کہ ایک بار اونٹوں کے قافلے میں گھنٹی کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صنف نازک کا خیال کر کے عورت ذات کی ترجمانی ان الفاظ میں کی کہ اے انجشا، یہ عورتیں نازک آبگینے ہیں۔ نازک آبگینہ تو محمل کی ڈبیوں میں زمانے کی خاک آلود نظروں سے چھپا کر رکھا جاتا ہے۔ اس صنف نازک نے دجالی میڈیا کی اندھی تقلید میں اپنا مقام اور اپنا وقار تج کر سارے زمانے میں بے پردہ و آبرو ہو کر رہنے میں عافیت سمجھی، جو حقیقت میں خاندانی نظام کی تباہی و بربادی کا شاخسانہ ہے۔ اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو محبت و قربانی سکھائی ہی اسی لیے ہے کہ محبت ایک ایسا طاقتور انسانی جذبہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت کے مقرر کردہ سانچے میں ڈھال دیا جائے تو ایک مضبوط خاندانی نظام کی بنیاد بنتی ہے، جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اور اگر اسی جذبہ محبت کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو مغربی طرز زندگی کی طرح حیوانی سسٹم جنم لیتا ہے، جس میں مرد صرف اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورت ذات کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کے بعد باسکٹ کی نظر کر دیتا ہے۔ اسلام کے حکم پر لبیک کہنے والی امہات المومنین اور صحابیات کی زندگیاں تاریخ میں رقم ہیں۔ اے مسلم قوم کی بیٹیوں، محبت کی بنجر زمین کو پاکیزہ محبت کے بیج سے ہرا بھرا رکھیے، اپنی عزت و وقار کے رتبے پر فخر کیجیے، نہ کہ اسے پاؤں سے مسلا جائے۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کا فخر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکٹریس نہیں بلکہ اہل بیت کی خواتین و صحابیات ہوں گی، تو معاشرے میں عورت کے وجود سے خوبصورتی و خوشنمائی قائم و دائم رہے گی۔ عورت
مارچ پر کوئی بھی فریق جتنا چاہے شور کر لے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہر عورت دن کے 24 گھنٹے سال کے 365 روز حقیقی یا ڈیجیٹل زندگی میں خود کو مرد سے اس کی صنف کی بنیاد پر محفوظ نہیں سمجھتی، یہ کوشش جاری رہنی چاہیے اور رہے گی جب تک وطن عزیز میں موجود ہر صنف بشمول عورت دوسری عورت کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کی صنفی خصوصیات کی بنیاد پر اس کے کردار اور حقوق و فرائض کا تعین کرنا نہ چھوڑ دے، تب تک بھی یہ مارچ اور اس سے متعلقہ کوششیں جاری رہنی چاہیے ہیں۔ تعظیم کا ڈھکوسلا جتنا چاہے کر لیا جائے، دل میں لاشعوری طور پر عزت نہ ہو تو چھپ نہیں پاتی۔ جب تک عورت کی عزت کیا جانا شعوری کوشش کے بجائے لاشعوری طور پر نرم اور عام سی بات کا درجہ اختیار نہ کر لے، تب تک بھی عورت مارچ اور متعلقہ کوششیں جاری رہنی چاہیے۔ تاحال یہ عزت شعوری طور پر معاشرے کے مغز میں مجموعی طور پر فٹ کرنے کی ایک صحیح ہے، جس کی بنیادی وجہ صنف کو بنیاد بنا کر اسی معاشرے کے مجموعی دماغ میں عورت کے لیے موجود لاشعوری تفریق ہے۔ جیسے زید اور بکر کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں لاشعوری طور پر ان مردوں کا برابر ہونا طے ہوتا ہے، ویسے ہی زید اور شازیہ کو بھی لاشعوری طور پر برابر ہونے تک یہ مارچ اور متعلقہ کوششیں جاری رہنی چاہیے ہیں۔ ان بنیادوں پر مبشر زیدی جو یہ سمجھتا ہے کہ عورت کی کامیابی اس کی صنف سے متعلقہ اعضاء کی مرہون منت ہے، اور وہ شخص جو انہی اعضاء کی بنیاد پر عورت کو کامیاب یا ناکام کروانے پر یقین رکھتا ہے، دونوں ہی ملون و متون ہیں اور اپنی سوچ و افکار میں عورت کو معاشرے میں برابر کے حقوق دینے کے خلاف ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج تک ان دونوں کو اس بات کا احساس نہیں ہو سکا۔ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ شادیوں کے ناکام ہونے کی شرح آج کل بڑھ رہی ہے، وہیں پر اگر ہم چیزوں کو بڑی پکچر میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کے والدین کے درمیان طلاق ہو چکی ہے، ان میں طلاق کی شرح عام جوڑوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہیں پر وہ جوڑے جن کے سامنے ان کے والدین ایک آئیڈیل جوڑا بن کر رہتے ہیں، ان میں باہمی لڑائی بھی خال خال ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہمارے دماغ کی ٹریننگ ہے جو کہ ہمارے بچپن میں ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے والدین میں سے کوئی ایک شخص حکم چلانے والا ہو، اپنی منمانی کرنے والا ہو یا پھر ڈومیسٹک وائلنس کا عادی ہو، تو پھر ہم بڑے ہو کر ہو بہو انہی بیہیویئرز کو آگے ٹرانسفر کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ اتنا انجانے میں ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سب نارمل لگنے لگ جاتا ہے اور ہمارے نزدیک ایک آئیڈیل ریلیشن شپ وہی بن جاتا ہے کہ جو کہ ہم نے بچپن سے دیکھا ہوتا ہے۔ اس ٹریپ سے بہت کم لوگ نکل پاتے ہیں۔ جیسا کہ اگر کسی نے بچپن میں مار کھا کھا کر کچھ سیکھا ہے یا اس نے اپنے بڑوں کو کسی کو مار کر سکھاتے دیکھا ہے، تو ایسے لوگوں کی میجورٹی ساری عمر اس بات پر یقین کرتے گزار دیتی ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے مارنا بہت ضروری ہے۔ یہی حال شک کرنے، جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے کی عادات کا ہے۔ وہ بچے جنہوں نے اپنے بالغ سربراہوں کو شک کرتے، جھوٹ بولتے یا دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، وہ بڑے ہو کر اپنے رشتوں میں وہی عمل دہراتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سیلف ایکچوئلائزیشن سے گزر کر ان سب چیزوں کو پہچان لیتے ہیں اور پھر ان سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہیں پر زیادہ تعداد اس بات پر یقین رکھتے چل بسی ہے کہ اگر وہ بڑا بن کر اپنے باپ یا اپنی ماں کی طرح حکم نہیں چلائے گی، شور شرابہ نہیں کرے گی یا پھر لڑائیاں نہیں کرے گی، تو اس کی کوئی بھی عزت نہیں کرے گا۔ میرا جسم میری مرضی کے نعرے کو زیادہ تر لوگوں نے غیر اسلامی تصور کر لیا ہے۔ پاکستان میں اس نعرے کو اتنا ہی سمجھا گیا جتنا کہ پاکستانی معاشرے میں عورت اور عورت کے حقوق کو سمجھا گیا۔ عورت کے جسم پر اس کی مرضی کو اسلام ہی نے تو تسلیم کیا ہے اور عورت کے واضح حقوق کا تعین کیا ہے۔ پاکستان میں عورت کے لیے اول تو حقوق ہیں ہی نہیں، اور اگر ہیں تو ان کا اطلاق نہ ہونے کے برابر ہے کہ جب معاشی حالات سے تنگ عورت کو ایک جسم اور اپنے اندر اٹھا کر آفس جانا پڑتا ہے اور اسے میٹرنٹی چھٹیاں بالکل آخری ایام میں دی جاتی ہیں، ان کی خوراک کا مناسب خیال نہیں رکھا جاتا اور نہ ہی زچگی کے دوران خاطر خواہ علاج معالجے کی سہولیات مہیا ہیں، بلکہ بہت بڑی تعداد زچگی کے دوران جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ بیٹے کی خواہش میں عورت کی جسمانی کمزوری کو نظر انداز کرتے ہوئے پے در پہ بچوں کی پیدائش سے عورت نہ بھی مرے مگر جسمانی طور پر میرا جسم میرا مرضی کے ایک بینر تلے کھڑے ہونے میں حق بجانب ضرور ہے۔ گھروں میں جسمانی تشدد کا شکار ہونے کے باوجود اس کو یہ معاشرہ طلاق لینے ہی نہیں دیتا، اور اگر لے تو جینے نہیں دیتا۔ بھائی سے اگر جائیداد میں اپنا جائز حق بھی طلب کر لے تو بھائی پھر بھائی نہیں رہتا۔ صفائی ستھرائی سے لے کر حفظان صحت و علاج و معالجے کی بہتر سہولتوں کی مفت دستیابی تک عورتیں لا محالہ غیر پیداواری کام کم کرتی ہیں، یعنی گھر بار سنبھالنا، بچوں کی دیکھ بھال، 3 وقت روزانہ 20-30 روٹیاں توے پر ڈالنا اور روٹیوں کے ساتھ اپنے جسم کو سینکنا، تینوں وقت سالن بنانا اور ایسے دیگر غیر پیداواری کام عورتوں کا بہت زیادہ وقت لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ رمضان کی افطاریاں بناتے بناتے اس کے جسم میں عبادت کی سکت بھی نہیں رہتی، اور رمضان جیسا مقدس مہینہ بھی ایک حسرت بن جاتا ہے۔ فطری طور پر نازک جسم والی دوسریوں کے گھروں میں کام کرتی چھوٹی چھوٹی وہ معصوم بچیاں جن کے گڑیا سے کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے دور ان کے والدین سے الگ کر دیا جاتا ہے اور ان کو معمولی باتوں پر پیٹ پیٹ کر جان سے مار دیا جاتا ہے، اور غریب والدین کو اطلاع تک نہیں دی جاتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مسئلہ صرف معاشی ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ صرف معاشی نہیں ہے بلکہ معاشی، سماجی اور خاندانی ہے۔ جہاں سماج
समाज में बेटे जायदाद के वारिस और बेटियां इज्जत की वारिस करार दी जाती हैं, और इज्जत से मुराद ये ली जाती है कि वालिदैन जहां चाहें जब चाहें उनका जिस्म किसी के हवाले कर दें, और जिस इंसान के हवाले करें अगर वो हैवान निकल आए तो समाज और ख़ानदान में नाक ऊंची रखने के लिए उस बात को हर मुमकिन हद तक छुपाया और वालिदैन की इज्जत की रखवाली अपने जिस्म की बलि चढ़ा कर दी जाए, फिर चाहे शौहर और ससुराल मारे पीटे या फिर तेजाब से जिस्म को जलाकर राख ही क्यों ना कर दे, क्योंकि बेटी के जिंदा जिस्म की वापसी रुसवाई मगर मुर्दा जिस्म मुआशरे की हमदर्दी और माफी का बाइस तो है। इसी तरह अगर औरत के जिस्म में लड़की हो और उसने पहले भी बेटियां पैदा की हों तो ये मुआशरा इसे इतना कमजोर कर देता है कि वो खुद से नजर नहीं मिला पाती। मोहतरमा मरियम नवाज जैसी मशहूर सियासतदान और मरियम औरंगजेब जैसी सियासी और पुरवकार खवातीन तक के जिस्म मर्दों की धक्कम पील बल्कि बाकायदा हमले से महफूज नहीं। और मोहतरमा शीरी मजारी साहिबा के जिस्म को ट्रैक्टर ट्राला कहकर कौमी असम्बली के फ्लोर पर तज़दीक का निशाना बनाया गया, तो फिर हम इन कानून साज इदारों से मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे को सही तनाजुर में देखने की तवक्को कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।